نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال تعالی فی موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور اس کا احسان ہوا کہ اس نے ہم سب کو اپنا ایک اہم فریضہ یعنی جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مزید کرم فرمایا کہ مجھے کچھ کہنے کی اور آپ حضرات کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ ربیع کے معنی آتے ہیں بہار، خوشگوار، اچھا موسم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے کافی زمانہ ہو چکا تھا۔ انسان زندگی کے مقصد کو بھول چکا تھا۔ انسان کی زندگی حیوانوں کی سی زندگی گزر رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر رحم فرمایا اور کرم اور انعام فرمایا کہ آقائے دو جہاں نامدار مدینہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آتے ہی دنیا میں بہار اور خوشگوار موسم آ گیا اور پت جھڑ کا جو موسم تھا وہ ختم ہو گیا۔ آج ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ربیع الاول کا جب مہینہ آتا ہے تو بہت سارے شہروں میں اور ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں وہ کچھ گاؤں میں بھی بڑے زور و شور کے ساتھ عید میلاد النبی کے نام سے پروگرام مناتے ہیں اور جلسے اور جلوس نکالے جاتے ہیں۔ اس میں نہ جانے کتنی خرافات کی جاتی ہے، وہ کرنے والے جانتے ہیں اور دیکھنے والے جانتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے یعنی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ میلاد کے معنی آتے ہیں پیدا ہونے کی جگہ یا پیدا ہونے کا وقت۔ تو آج ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میلاد ہے وہ کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے منایا جا سکتا ہے۔ جب 12 ربیع الاول آتا ہے تو جلسے اور جلوس نکالے جاتے ہیں اور بڑا شور کیا جاتا ہے۔ حالانکہ کہتے یہ ہیں کہ برتھ ڈے یعنی پیدائش کا دن مناتے ہیں، پیدائش کا دن نہیں ہے بلکہ وہ برتھ ڈیٹ ہے، یعنی پیدا ہونے کی جو تاریخ ہے وہ مناتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اس دن پیر کا دن تھا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سال پیر کا دن آوے، جیسے یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، 12 ربیع الاول بدھ کا دن تھا۔ اب 12 ربیع الاول جشن اور خوشی منائی گئی تو یہ برتھ ڈے نہیں ہوا بلکہ برتھ ڈیٹ ہوئی، یعنی تاریخ کی خوشی منائی گئی، دن کی خوشی نہیں منائی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے
پیدائش کے دن کو خوشی کا دن منایا۔ یہ بات آپ یاد رکھیے کہ اسلام میں کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، اس میں سب سے بہترین جو چیز ہوتی ہے وہ عبادت ہوتی ہے۔ عبادت ہی خوشی کا دن۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اپنا برتھ ڈے یعنی پیدائش کا دن کیسے مناتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر کے دن ہر پیر کو روزہ رکھ کر خوشی مناتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک سال میں 52 یا 53 کے قریب پیر کا دن آئے گا۔ آپ بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے اس دن کو برتھ ڈے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن منائیے، اور اس دن خوشی کے ساتھ جو ہے آپ روزہ رکھیے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجیے۔ لیکن ہم اتنے سارے بیٹھے ہیں، ہم میں سے غالباً ایک بھی آدمی ایسا نہ ہو کہ جو پیر کے دن ہر پیر کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیدا ہونے کا دن ہے، پیدائش کا دن ہے، اس کو روزہ رکھ کر اور مناتا۔ 1% بھی نہیں۔ ہم نے کیا کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کو سال میں ایک دن منتخب کیا اور ایک دن کے ساتھ خاص کر دیا۔ ایک دن یعنی 12 ربیع الاول آتا ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہے۔ اب خوشی تو منا رہے ہیں، لیکن صاحب خوشی جس کے نام کی ہم خوشی منا رہے ہیں، انہوں نے کیا طریقہ بتلایا ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ جس طریقے سے یہ میلاد منائی جا رہی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے، صحابہ کرام نے اس طریقے سے منائی ہے یا نہیں منائی؟ اگر منائی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ہم راستے سے ہٹ کر چل رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کام کی کوئی ویلیوشن نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے کہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا، اس لیے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے عید کا جب چاند ہوتا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود رہے، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے اور میری پیدائش کا مہینہ ہے، تم اس مہینے کے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرنا۔ اگر خوشی کا دن منانا ہوتا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نیکیوں میں بڑھنے والا کون ہو سکتا ہے، اور صحابہ سے آگے بڑھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما کر گئے تو اس وقت 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی ٹیم موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کسی صحابی نے یہ کام نہیں کیا، یعنی برتھ ڈے خوشی کا دن نہیں منایا۔ نہ ہمارے یہاں برتھ ڈیٹ ہے اور نہ برتھ ڈے ہے، اگر دونوں ہے تو وہ عبادت کے طریقے سے۔ برتھ ڈے جیسے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے دن روزہ رکھتے تھے، اور برتھ ڈیٹ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں 13 سال رہے، 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10 محرم کو عرب کے لوگ بیت اللہ کا جو غلاف ہے اس کو بدلتے تھے، کعبۃ اللہ کا غلاف بدلا جاتا تھا، اس خوشی میں وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے۔ سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے بارے میں اختیار دے دیا، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ لوگ کس خوشی کی بنا پر روزہ رکھتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے ان سے پوچھا، یہود سے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جو نجات ملی تھی وہ 10 محرم کی تاریخ تھی، اس خوشی کی وجہ سے ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ تو ہمارے بھائی ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کے خوشی کے موقع پر روزہ رکھیں، لیکن یہود کی مخالفت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ جب محرم آئے گا تو ہم 2 روزے رکھیں گے ایک روزہ رکھنے کے بجائے۔ تو گویا کہ یہ خوشی منائی جا رہی ہے، نجات ڈیٹ 10 محرم کی جو تاریخ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی ہے فرعون سے، اس دن خوشی منائی جا رہی ہے عبادت کی شکل میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن کو خوشی کا دن منایا ہے، وہ برتھ ڈے ہے، اور وہ بھی روزے رکھ کر۔ آپ بھی روزے رکھ کر، سال میں 52 پیر آتے ہیں، آپ خوشی کے ساتھ منائیے، کوئی منع نہیں۔ لیکن جس طریقے سے آج رسم و رواج چل رہا ہے اور ناچ گانے وغیرہ جو طریقے اپنائے جا رہے ہیں، میرے عزیز بھائیوں، یہ عیسائیوں کے یہاں سے یہ چیز آئی ہمارے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین اور ان کے جو صحابہ تھے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 300 سال بعد یہ کام شروع ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو، یعنی 25 دسمبر کی جو تاریخ ہے، اس دن کو ہم خوشی کا دن منائیں گے اور لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور جمع کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو اور ان کی زندگی کے حالات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اس طریقے سے یہ کام شروع ہوا۔ تو کچھ لوگوں نے جو سنجیدہ قسم کے اور سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے اعتراض کیا، تو وہ لوگ کہنے لگے منانے والے کہ اس میں حرج کیا ہے؟ جیسے آج ہمارے یہ بھائی بھی کہتے ہیں بریلوی حضرات کہ اس میں حرج کیا ہے؟ اس طریقے سے یہ کام شروع ہوا، اور چلتے چلتے ہمارے اندر بھی یہ چیز آئی اسی طریقے سے کہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منائیں اور لوگوں کو اکٹھا کریں۔ بہت معصوم طریقے سے یہ کام شروع ہوا۔ آگے ہوتے ہوتے جب دیکھا گیا کہ لوگ زیادہ نہیں جڑ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس میں نظموں کو شامل کیا جائے، نظمیں شامل کی جائے اور اس میں گانے کی شکل اختیار کی جائے۔ تو اب نظمیں گانوں کے ساتھ شروع ہوئی۔ پھر بھی دیکھا کہ لوگ جو ہے زیادہ جمع نہیں ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس میں ناچ کو شامل کیا جائے۔ پھر بھی لوگ زیادہ جمع نہیں ہو رہے ہیں، تو کہا کہ اس میں تماشے بھی شامل کر دیے جائیں، کھیل کر۔ جس طریقے سے آج ڈی جے، ڈھول اور باجے بجا کر اور آج میلاد منائی جاتی ہے، شریعت میں اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں، کہیں بھی ثبوت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ نہیں فرمایا کہ اذ بعث فیہم محمدا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا، نہیں، بلکہ رسول کا لفظ ذکر فرمایا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، محمد کا لفظ ذکر نہیں فرمایا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، یہاں بھی رسول کا ذکر۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جانتے ہیں، وہ عالم الغیب ہے، انہیں یہ معلوم ہے کہ اگر کسی شخصیت کا نام لیا گیا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آخر میں جا کر اس شخصیت کی پوجا ہونے لگی۔ آج آپ دیکھیے کہ جتنے بھی یہ پوجا کی جا رہی ہے، یہ اپنے زمانے کے محترم اور اچھے لوگ رہے ہیں، اور ان شخصیتوں کے نام کی آج پوجا کی جا رہی ہے۔ جتنے بھی دیوی دیوتا ہیں، یہ اچھے لوگ تھے اپنے زمانے کے، اور ان کی شخصیتوں کو سامنے رکھ کر اور ان کے خوشی منائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ختم فرمایا۔
اور فرمایا کہ پوجنیہ یعنی عبادت کے لائق اگر ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے اللہ۔ اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے قرآن کریم میں شخصیت کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے رسول اللہ کو ترجیح دی گئی۔ اب آئیے آپ حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، سیاہ ستہ 6 کتابیں ہیں جو اعلیٰ قسم کی سمجھی جاتی ہے حدیث کی، جن میں سب سے پہلا نمبر بخاری شریف کا آتا ہے، اس کے بعد مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے۔ یہ 6 کتابیں سیاہ ستہ یعنی سب سے صحیح 6 کتابیں حدیث کی۔ ایسے تو 20 سے زیادہ حدیث کی کتابیں ہیں جو مستند ہیں۔ ان کتابوں میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کی کتابیں کہیں بھی میلاد کا کوئی ذکر نہیں۔ اگر میلاد ضروری ہوتی اور اگر خوشی کا موقع ہوتا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ضرور ذکر فرماتے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ حدیث کی کتابوں میں ہر طریقہ ہمیں بتلایا گیا، پیشاب کیسے کرنا ہے، پیخانہ کیسے کرنا ہے، آدمی کو کھانا کیسے کھانا ہے، سونا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، زندگی بسر اس کو کاروبار کیسے کرنا ہے، بال بچوں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، چھوٹی چھوٹی سے لے کر اور بڑی باتیں اس میں ذکر کی گئی ہے۔ اگر یہ چیز ضروری ہوتی میلاد النبی تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی کتابوں میں ضرور ذکر فرماتے، لیکن کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ چیز جو آج کی جا رہی ہے یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کی ہے۔ دوسری بات آپ یہ یاد رکھیے، مجھے بات سمجھا نہیں، واقع ذکر نہیں کرنا ہے، بات سمجھانی، آپ دھیان سے سنیں۔ عبادت، جو کام بھی عبادت ہے اس میں 4 کام نہیں کیے جا سکتے۔ عبادت کے سلسلے میں 4 کام بندہ اپنی طرف سے نہیں کر سکتا ہے۔ نمبر 1، عبادت کے سلسلے میں بندہ وقت متعین نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے ابھی یہ جمعہ کا وقت ہے، ہم سب جو ہے اکٹھا ہو گئے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ سب لوگوں کے پاس اس وقت بچا ہو۔ کچھ لوگوں کے پاس صبح کا وقت فارغ تھا، کچھ لوگوں کے پاس شام کا وقت فارغ ہوگا، تو سب لوگ یہ سوچ لیتے کہ بھئی ابھی فری بیٹھے ہیں صبح سویرے، چلو جمعہ پڑھ لو اور اس کے بعد اپنے کام میں چلے جائیں۔ یا ایسا کر لیں کہ ظہر اور عصر کو ساتھ میں پڑھ لیں گے اور مغرب اور عشاء کو ساتھ میں پڑھ لیں گے۔ آپ اپنی طرف سے عبادت کے سلسلے میں وقت متعین نہیں کر سکتے۔ جو شریعت نے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت متعین کیا ہے اسی میں ہم کو وہ کام کرنا پڑے گا۔ اگر اس سے ہٹ کر آپ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ثواب نہیں۔ نمبر 2، آپ جگہ متعین نہیں کر سکتے کہ یہ فلاں عبادت فلاں جگہ ہی کرنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب عبادتوں کے لیے جگہیں متعین کر دی ہے کہ آپ کو نماز مسجد میں پڑھنی ہے اور حج بیت اللہ وہاں جا کر کرنا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ بھئی میرے پاس زیادہ تو پیسے ہیں نہیں، یہ بھی اللہ کا گھر ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہیں میں حج پڑھ لوں، آپ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، جگہ متعین نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، آپ نمبر متعین نہیں کر سکتے، یعنی گنتی آپ متعین نہیں کر سکتے کہ بھئی 4 یا 5 یا 6 اس طریقے سے۔ ہاں اگر گنتی کا ذکر ہے حدیثوں میں تو وہاں پر حدیث موجود ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمیں جمعہ میں 2 رکعت پڑھنی ہے تو شریعت نے ہمیں یہ حکم دے دیا ہے کہ آپ کو 2 ہی پڑھنی۔ اب کوئی آدمی یوں سوچے کہ میرے پاس وقت بچا ہوا ہے اور میں 4 پڑھ لوں، تو آپ گنتی کو بڑھا نہیں سکتے ہیں اور گھٹا بھی نہیں سکتے ہیں۔ ایک آدمی یہ سوچے کہ مغرب میں 3 رکعتیں پڑھی جا رہی ہے، مغرب میں میرے پاس فرصت ہے، کھانا بھی دیر سے کھاؤں گا، چلو 4 رکعت پڑھ لوں۔ آپ گنتی کو نہ گھٹا سکتے ہیں اور نہ بڑھا سکتے ہیں۔ جیسے اگر گنتی کا ذکر ہے تو وہاں پر حدیث کا ہونا ضروری۔ جیسے نماز کے بعد ہم تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کا ذکر آیا ہے۔
تو وہاں پر حدیث میں صراحتاً یہ بات موجود ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عدد کو، گنتی کو متعین کر دیا، آپ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ نمبر 4، عبادت کے سلسلے میں آپ طریقے کو متعین نہیں کر سکتے کہ میں کام اس طریقے سے جو میرے من میں آئے گا اس طریقے سے کروں گا، نہیں، جو شریعت نے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے اسی طریقے سے نماز پڑھنی پڑے گی، یعنی ہر کام عبادت کرنی پڑے گی آپ۔ اب آپ آئیے، عبادت کے سلسلے میں اگر ہم ثواب سمجھ کر اگر اس کام کو کر رہے ہیں تو یہ 4 کام اس میں نہیں کیے جا سکتے۔ وقت متعین نہیں کیا جا سکتا، جب میلاد منائی جاتی ہے تو اس کے لیے وقت متعین کیا جاتا ہے کہ 10 بجے یہاں سے جلوس نکلے گا، اور یہ بھی متعین کیا جاتا ہے کہ فلاں مسجد سے جلوس نکلے گا یا فلاں چوراہے سے جلوس نکلے گا اور فلاں جگہ تک جائے گا۔ معلوم ہوا کہ جگہ متعین کی جا رہی ہے، جبکہ بندے کو عبادت کے سلسلے میں جگہ متعین کرنے کا حق نہیں، اور طریقہ متعین کیا جا رہا ہے کہ آپ کو میلاد منانی ہے تو اس میں ڈی جے بجانے ہیں اور ڈھول دھماکے کرنے ہیں، اور اس میں نہ جانے کون کون سے کام کرنے ہیں، اور نعرے تکبیر زور سے جو ہے نعرے لگائے جائیں گے اور کہیں گے غوث کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ غوث کا دامن پکڑا ہی نہیں، کیا چھوڑیں گے؟ معلوم ہوا کہ یہ سارا کا سارا جو کام ہو رہا ہے یہ عبادت سے ہٹ کر ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا ذرہ برابر ثواب نہیں۔ آخری بات، یہ جو کام کیا جا رہا ہے اس کام کا جو گناہ ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جیسے آپ دیکھیے، انسان ایک ہے بے عمل انسان، ایک آدمی نماز فرض ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بے عملی، مانتا تو ہے کہ نماز میرے اوپر فرض ہے لیکن نہیں پڑھ پا رہا ہے، یہ بے عملی۔ اور ایک ہے بد عملی، جس کام سے روک دیا گیا ہے اور اس کام سے روکنے کے باوجود بھی بندہ نہیں رک رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بد عملی کر رہا ہے، تو اس کا گناہ، بد عملی کا گناہ بے عملی سے بڑا۔ اچھا، تیسرے نمبر پر یہاں جو کام کیا جا رہا ہے وہ سیرت کے نام پر، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کے نام پر یہ گناہ کیا جا رہا ہے، اور یہ گناہ سب سے بڑا، اس لیے کہ اس میں نہ جانے کتنی جھوٹی باتیں بیان کی جاتی ہے، جھوٹی حدیثیں گھڑ کر، اور میلاد اکبر کے نام سے کتاب چھاپ دی گئی ہے اور اس میں نہ جانے کتنی باتیں، اور وہ سب کا سب جھوٹ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹی بات گھڑی، یعنی جھوٹی بات کو میری طرف منسوب کر دیا کہ اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو ایسا آدمی اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ سب سے بڑا گناہ ہو رہا ہے میلاد کے نام پر۔ نمبر 2، وہاں پر فرائض اور واجبات سب کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، نمازیں وغیرہ سب ادا کر دی جاتی ہیں۔ جو جلوس کا ٹائم ہے، اگر نماز کا ٹائم آ رہا ہے تو آنے دو، لیکن جلوس میں جانا ضروری ہے۔ اور نمبر 3، سیرت کے نام پر لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ کیسے پریشان کیا جا رہا ہے؟ آپ دیکھیے، جب جلوس نکلے گا، اب سٹی کے اندر جہاں ٹرافک چلتا ہے وہاں پر ٹرافک جو ہے جام ہو جائے گا، گاڑیاں جو ہے رک جائے گی، اور لوگوں کی جو معمول کی زندگی ہے وہ درم برم ہو جائے گی، اور مائک لے کر اتنا زیادہ شور مچایا جائے گا کہ وہاں پر جو بسنے والے لوگ ہیں اس شہر کے یا گاؤں کے، ان کا جینا بھی بیچاروں کا دوبر ہو جائے گا۔ اور اگر وہاں پر کوئی آدمی بیمار بیٹھا ہوا ہے تو وہ تو بیچارہ ختم ہی ہو جائے گا۔ اتنا زیادہ شور اور شرابہ کیا جاتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا خرافات کی جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اگر ہمیں عید میلاد النبی منانی ہے تو ہر پیر کو ہم روزہ رکھیں اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم عید میلاد النبی منائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔